جیسے حضور سے ایک کسی بدو نے پوچھا تھا کہ حضور مجھ سے لمبی چوڑی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، میں یاد بھی نہیں رکھ سکتا، مجھے تو کوئی ایک بات بتا دے جس پر میں جم جاؤں۔ آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہو میرا رب اللہ ہے، بس پھر جم جاؤ، پھر پتھر کی لکیر ہو جاؤ، معاملہ پھر جو ہے ادھر سے ادھر نہ ہو۔ یہ کل دین کا لب لباب اس میں آ گیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ الفاظ قرآن مجید کے، اور حضور کے الفاظ قل ربی اللہ آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر جم جاؤ۔ ایک تو وہ لوگ ہیں مومنین صادقین، ایک وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد جب ایمان کے تقاضے آتے ہیں تو لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ جب عمل کا مطالبہ ہوتا ہے، لاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نکلو اللہ کی راہ میں، جانیں ہتھیلی پر رکھو اور مقابلہ کرو، میدان میں آؤ، تو ان کے قدموں میں کچھ لغزش آتی ہے۔ یہ ہے دوسرا، یہاں سے اب معاملہ شروع ہوگا۔ اس کے لیے 2 آیتیں نوٹ کر لیجئے۔ سورہ حج کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے، قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے، اس موضوع پر عظیم ترین آیات میں سے شمار کرنے کے قابل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور سورہ حج آپ کو معلوم ہے مکی صورت ہے، اس میں کچھ آیات مدنی ہیں لیکن بحیثیت مجموعی پوری صورت جو ہے مکی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر ملے، خیریت رہے تو مطمئن رہتے ہیں، عبادت بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، دین کے لیے ساری قربانیوں کا دعویٰ بھی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کہیں آزمائش آ گئی، کہیں فتنہ آ گیا، کہیں تکلیف آ گئی تو اپنے منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا، ایک وہ ہے ہرچے باد آباد، وہ منجھار میں کودتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو بچ بچ کر چلتے ہیں کنارے کنارے۔ پانی گہرا ہے وہاں نہ جانا، بلکہ کنارے کنارے چلو جہاں پانی جو ہے وہ شیلو ہے، اندیشہ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے۔ یہ ہے حرف کنارے پر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہ ہے بالکل کھلا خسارہ، گھاٹا، بربادی اور تباہی۔ سورہ حج کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، اور سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں جو مضمون آیا ہے وہ ہمارے منتخب نصاب کا اہم درس ہے، وہ آپ حضرات کے ذہن میں، بہت سے حضرات کے ذہن میں ہوگا۔ اس میں کھولا گیا ہے اس بات کو، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اسے اذیت پہنچائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، تکلیف دی گئی، ایذا پہنچائی گئی، مارا گیا، جیسے حضرت بلال کو مارا گیا، جیسے حضرت خباب بن الارت کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی اس آزمائش اور ابتلا سے اس طرح گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے۔ ایک تو یہ نا کہ اب جیسے کہ سرمت کے بارے میں آتا ہے، بہرحال اس کو چھوڑیے کہ اس کا جرم کیا تھا اور کیا نہیں تھا، کیوں اس کو قتل کیا گیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کا جو ایٹیچیوڈ تھا کہ جب جلاد اس کی طرف بڑھ رہا تھا تلوار لے کر، تو سرمد نے پھر اس کو خوش آمدید کہا تھا، بیا بیا من تراخو می شناسم قربانت شوم، کہ آؤ آؤ میں تم پر قربان ہوں، میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں، یہ میرے معشوق، میرے اللہ، میرے محبوب ہی کی طرف سے ہے جو آ رہا ہے، تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ایک یہ انداز ہوتا ہے کہ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی، یہ دوستوں کا سر جو ہے سلامت ہے تو ان پر خنجر آزما، یہ دشمن کے نصیب میں کیوں ہو کہ اے محبوب تیرا خنجر جو ہے ہمارے کسی دشمن کے سر پر لگے، معاذ اللہ، ہمارے سر کائے کے لیے، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے اس میدان میں وادی میں قدم رکھا ہے، اب ہرچے بعد آباد جو آئے ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، جو بھی آئے گا حسنہ ہی حسنہ ہے، شہید ہو جائیں تو حسنہ، اگر ہم قتل کر دیے جائیں، ایک ایک بوٹی اڑا دی جائے تو بھی ہمارے لیے اس سے بہتر انجام کون سا ہوگا، کامیابی ہی کامیابی۔
اور ایک وہ ہے کہ آئی تکلیف تو گھبرا اٹھے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اس وقت تو گھبرا رہے ہیں لیکن اگر اے نبی آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، اور اللہ کی نصرت کا مطلب کیا ہے؟ فتح ہو جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اس وقت یہ پھر آ جائیں گے کونوں کھدروں میں سے نکل کر اور کہیں گے ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے، اب ہمارا بھی اس مال غنیمت میں حصہ لگنا چاہیے۔ جسے آپ دنیا میں عام طور پر کہتے ہیں کہ لڑتوں میں پیچھے بھاگتوں میں آگے، جب جنگ ہو رہی ہے تو پیچھے بچ بچ کر، اور جب فتح ہو گئی ہے تو مال غنیمت پر ڈھکے پڑ رہے ہیں۔ یہ سورہ احزاب میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ منافقین جب مال غنیمت کا معاملہ آتا ہے تو سب سے آگے یہ ہوتے ہیں، ڈھکے پڑ رہے ہیں اس مال کے اوپر کہ اس میں سے ہمیں حصہ ملے، اور جب جنگ کا وقت تھا وہ پیچھے کونوں کھدروں کے اندر تھے۔ تو یہ کردار جو ہے، اب اس پر تبصرہ کیا کیا گیا، اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ کو خوب معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں کے اندر کیا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تو کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے واقعی اہل ایمان اور کون ہے منافق۔ یہ ہے نفاق کا نقطۂ آغاز۔